لاہور میں عدالتوں کی تقسیم اور سائلین اور وکلاء کے مسائل کے حوالے سے اور وکلاء پر جو دہشت گردی کے پرچے درج کیے گئے اس حوالے سے لاہور بار ایسوسی ایشن نے آج ایک ریلی نکالی جو ایوان عدل سے لاہور ہائی کورٹ پہنچی۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں آل پاکستان وکلاء کنونشن ہو رہا ہے۔ سٹیج پر وکلاء کے نمائندے، پنجاب بار کونسل کے نمائندے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندے، پاکستان بار کونسل کے نمائندے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندے، لاہور بار ایسوسی ایشن کے نمائندے، وکلاء کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے اور مزید آ رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جناب آپ وکلاء کو دیوار کے ساتھ مت لگائیں۔ وکلاء کو جو لاہور کی عدالتوں کو تقسیم کر کے پریشان کیا گیا ہے سائلین اور وکلاء کو، اس حوالے سے ایسا کرنا جو ہے وہ انصاف کے جو ہے وہ خلاف ہے، اور یہ بڑا بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج لاہور ہائی کورٹ بار میں آل پاکستان وکلاء کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس کنونشن میں جو خاص طور پر لاہور اور حافظ آباد کے وکلاء کے خلاف 780A لگائی گئی ہے جج صاحبان کی طرف سے، اس حوالے سے پروٹیسٹ تھا۔ اس کے علاوہ لاہور میں جو عدالتوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے سول کورٹس کو، خاص طور پر اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے، اس کے اوپر پروٹیسٹ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، 6 جج صاحبان جنہوں نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا تھا، ان کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ آج پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا۔ اس میں آل پاکستان وکلاء کنونشن میں آلموسٹ جو وکلاء کے 2 بڑے گروپ ہیں، پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ، ان کے رہنما جو ہے وہ شریک ہوئے، اور سب نے یہاں پر اس بات کا اعادہ کیا کہ ملک میں رول آف لاء کے حوالے سے اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے وکلاء کو جس طریقے سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اسے کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ خاص طور پر لاہور میں عدالتوں کو تقسیم کر کے جس طریقے سے وکلاء کو جو ہے وہ ایک ایسے ہیجان انگیزی میں جو ہے مبتلا کر دیا گیا، وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ یہاں پر لاہور ہائی کورٹ بار میں اس احتجاجی جلسے سے پہلے لاہور بار ایسوسی ایشن نے ایوان عدل سے لاہور ہائی کورٹ تک ریلی نکالی، اور یہاں پر آ کر وہ ریلی ختم ہوئی، اور وہ تمام شرکاء جو تھے لاہور بار ایسوسی ایشن کے ممبران بھی یہاں پر موجود تھے۔ آج کے اس پروگرام میں پنجاب بار کونسل کے ممبران بھی تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروفیشنل انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو عہدے داران ہیں وہ بھی تھے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو تھی وہ میزبان تھی، ان کے جو 4 عہدے دار ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، وہ بھی یہاں موجود تھے۔ عدالتوں کو خاص طور پر جو تقسیم کیا گیا ہے، جو کیپٹل سٹی ہوتا ہے اس کی اپنی ایک کمپوزیشن ہوتی ہے۔ کیپٹل سٹی میں کورٹس کو ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو وکلاء صاحبان ہیں اور سائلین جو ہیں وہ ان کو انصاف کی فراہمی میں اور وکلاء کو اپنی سروسز دینے کے حوالے سے پرابلم نہ ہو۔ لیکن یہاں پر جو ہے ایسی ہٹ درمی کی گئی۔ اس سے پہلے بھی لاہور بار ایسوسی ایشن نے 72-73 دن جو ہے اسٹرائک کی، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا۔ نئے چیف جسٹس صاحب آئے، اس حوالے سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں تحصیل میں جہاں پر آلریڈی مجسٹریٹ کورٹس تو ہر تحصیل میں ہوتی ہیں، لیکن جو سول کیسز کو بھی وہاں پر ٹرانسفر کر دیا گیا، اور یوں وکلاء کو کی جو سولیڈیرٹی ہے، ان کی جو یونٹی ہے، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، جو کسی طور پر بھی وکلاء یونٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ ہر آمر نے ہمیشہ وکلاء کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اور
جو بھی ڈکٹیٹر ہوتا ہے، خواہ وہ ڈکٹیٹر فوجی ہو، سول ہو یا چیف جسٹس کی شکل میں ہو، اس نے ہمیشہ جو ہے وکلا سے جو ہے وہ انتقام لینے کی کوشش کیا، کیونکہ وکیل ہی اس معاشرے کا وہ بیدار مغز طبقہ ہے جو کہ کسی بھی ڈکٹیٹر کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نہ کوئی لاٹھی ہے، نہ کوئی تلوار ہے، اور نہ کوئی بندوق ہے، اس کے پاس صرف قلم ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا جو یہ کنونشن تھا، اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ کسی صورت میں وکلا کو تقسیم کرنے کی، عدالتوں کو تقسیم کرنے کی، اور وکلا کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے۔ یہ مہذب معاشروں میں آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا جاتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ عدالتیں انصاف تو ڈیلیور نہیں کر رہی۔ صومالیہ سے بھی نیچے ہمارا عدالتی نظام چل رہا ہے، اور لیکن یہاں پر جو ہے ججز جو ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں، وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے وکلا کو تقسیم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے درپے ہیں، لیکن سرفروشیوں کی ایک رسم پھر چلے گی، ظلم کی بسیط رات دوستو ڈھلے گی۔ یہ وقت ایسے نہیں رہنا، انشاءاللہ تعالی حق کا بول بالا ہوگا۔ بہت سے لوگ آئے، بہت سے چلے گئے، یہ تو نوکری کرنے والے لوگ ہیں، وکلا کی طاقت کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ بہت شکریہ۔